आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफिज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आसान वज़ाइफ आपको बताऊं जो बुज़ुर्गों से रवायत है और जिनको लोगों ने पढ़कर बड़े बड़े फ़वाइद हासिल किए हैं, दीनी और दुनियावी दोनों तरह के। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है, अल्लाह पाक का इसमें सिफाती है। या काबिज़ू। काबिज़ू का मतलब होता है कब्ज़ा रखने वाला, हर चीज़ को कब्ज़ करने वाला, हर चीज़ पर रोक रखने वाला, और रोकना और छीन लेना। काबिज़ू के आदाद हैं 903। इसके मोकल फरिश्ते का नाम बिताइल है। इसके मातहत 4 अफसर फरिश्ते हैं। इनमें से हर फरिश्ते के अंडर 903 सफ़े होती हैं और हर सफ़ में आगे मज़ीद 903 फरिश्ते होते हैं। ये इसमें पाक जलाली है, इसमें जलाली कैफियत पाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाया है कि हर तंगी के बाद आसानी है। हदीस मुबारक से भी इसका हवाला मिलता है। तो कब्ज़ और बस्त ये 2 कैफियत होती हैं। कभी कभी कब्ज़ की कैफियत आती है तो कभी बस्त की कैफियत आ जाती है। हर हालत में बंदा अगर अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार रहे तो अल्लाह पाक का वादा है कि लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो कभी कोई नेमतें रुक जाएं, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई मुसीबत आए तो कभी नाशुक्री नहीं करनी। तो इस इसमें पाक के फ़वाइद दर्ज करती चलूँ कि सबसे पहले जो इस इसमें मुबारक का फ़ायदा है वो ये है कि जादू और जिन्नात के शर से इंसान महफूज हो जाता है। आजकल लोग बहुत परेशान हैं, लोग राब्ते करते हैं, फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर जादू हुआ है, जिन्नात का असर है। तो जिस शख्स को जादू या जिन्नात का शक भी हो कि मेरे ऊपर असर है तो वो इस इसमें पाक को बाद नमाज फजर और सोने से पहले भी 101 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह काला जादू, सफ़ेद जादू, पीला जादू, जिन्नात का शर, शैतान का शर, इन सब से इंसान महफूज रहेगा। इसी तरह नौजवानों में जो आजकल ये चीज़ बहुत आम है कि नशे की लत पड़ जाती है, ये चीज़ माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती है। नौजवान नस्ल इस तरफ राग़िब हो रही है और ख़ुद को तबाह कर रही है। तो अगर किसी को नशे की बुरी आदत पड़ गई हो तो इसका वालिद या वालदा या भाई 313 मरतबा इस इसमें पाक यानी या काबिज़ू को अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ पढ़े और 21 दिन तक इस अमल को जारी रखें और पानी पर दम करके इस नशे वाले को पिलाएं तो इंशाअल्लाह उसकी नशे की आदत छूट जाएगी। और इसके सोने से पहले इस पानी के हल्के से छींटे उसके बिस्तर पर भी मारें। तीसरा इस इसमें मुबारक का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ किसी मर्द को अपनी बीवी पर शक होता है या बीवी को खामिन के बारे में, इसके करैक्टर के बारे में, या ऐसे होता है कि पहले ही इसे मालूम होता है कि ये बंदा राह रास्त से बहुत ज़्यादा हटा हुआ है, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि 2500 मरतबा इस इसमें पाक को अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ 40 दिन तक पढ़ें और इस शख्स को पानी पिलाएं तो इंशाअल्लाह वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दे। इसी तरह दुश्मन के बुरे अमल से बचने के लिए, कोई दुश्मन है, ताकतवर है, बड़ा ख़तरनाक है, आपको डर है कि नुकसान पहुंचा देगा, तो उसके लिए 3 रातें मुसलसल इस इसमें पाक को 903 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ।
تو وہ دشمن انشاءاللہ کبھی آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف لوگ بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دشمن چالیں چل رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کے لیے وہ آدمی روزانہ صبح یا شام کے وقت اس اسم پاک کو 903 مرتبہ پڑھے اور خاص طور پر یا قابضو لکھوا کر چاندی کی انگوٹھی بنوا کر اس کو دائیں ہاتھ میں پہن لے تو انشاءاللہ اس کے خلاف جو وہ زہریلا پروپیگنڈا ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد شفائے مرض کے لیے اگر کوئی ایسا مرض ہو کہ ڈاکٹر کہہ دیں کہ لا علاج مرض ہے، اس صورتحال میں جب کہ دوا بھی اثر نہ کر رہی ہو، تب 707 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا قابضو کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 دن تک پڑھیں۔ صبح کے وقت پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ اس کے بعد آج کل عورتوں کا یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کے اسپیشل ڈیز میں جو ان کے خاص ایام ہوتے ہیں تو اس دوران بلیڈنگ بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یا قابضوں کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ کریں، اور اگر یا قابضوں لکھ کر کسی شاپر یا پولیتھین میں لپیٹ کر اپنے دائیں بازو کے ساتھ بھی باندھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پر جو اللہ پاک کی شکر گزاری ہے وہ اگر مشکل حالات میں نہیں ہوگی تو پھر معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی اتنا مخلوق الحال ہے کہ اس نے اپنا جسم ننگا ریت میں چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں، بہت غریب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، آپ جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تو میری عرضی بھی خدائے واحد کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مجھ پر کرم کرے، میرے بھی حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کچھ آگے بڑھے تو ایک آدمی نظر آیا، اس کے پاس دودھ والے ڈھیر سارے برتن تھے، وہ دودھ دے کر آ رہا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کوہ طور پر تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اللہ مجھے بس اتنا ہی دے جتنا میری ضرورتوں کے لیے کافی ہے، یہ گزارش کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا درویش صرف آدمی تھا، قناعت پسند تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، جا کر اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں آدمیوں کی عرضی پیش کر دی کہ یا اللہ، ایک ریت میں ہے، بیچارہ مخلوق الحال ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ بس مجھے مناسب سرس چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ دونوں سے جا کر کہو کہ میرا شکر ادا کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو وہ دودھ والا آدمی مل گیا، پوچھنے لگا کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو اس نے کہا الحمدللہ، میں تو شکر ہی ادا کروں گا، اس نے مجھے بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں، میں تو ہر لمحے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے برتن جو تھے دودھ والے وہ سونے کے بن گئے، وہ اور بھی خوشحال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام تھوڑا اور آگے آئے تو وہ آدمی ملا جو ریت میں تھا۔ اس نے پوچھا میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ میری یہ جو مشکل ہے اس کا کیا حل ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو کہنے لگا اب میں اس کا کیا شکر ادا کروں، پہلے ہی ریت میں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کس بات پر شکر ادا کروں؟ تو اس پر اللہ کریم نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی ریت کو اڑا ڈالو اور اس کو ننگا کر دو۔ تیز ہوا چلی اور وہ ریت بھی اڑ گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، کبھی اس کی بارگاہ میں گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا تکلیف آ جائے تو بعض اوقات اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی بلیسنگ چھپی ہوتی ہے، کوئی نعمت پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ بندے کو جب ذرا بھی دقت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے
اور جب اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس خدائے واحد سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کریم کے انعامات آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو کبھی کوئی تکلیف پہنچے، کسی مصیبت یا آلام میں مبتلا ہو، تو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والی ہستی جو ہے وہ کیسے چاہتی ہوگی کہ تمہارا نقصان ہو جائے، تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ صرف ہمیں وہ تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچہ بن جائیں جو اپنی ماں کا پلو پکڑ کر کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے ہی لینا ہے، میں نے لے کر ہی چھوڑنی ہے یہ چیز، میں اور کس کے پاس جاؤں۔ تو وہ ماں تنگ آ کر جب اس کی ضد دیکھتی ہے تو آخر کہتی ہے یہ لو میں لے دیتی ہوں۔ تو اس بارگاہ میں یہ رویہ اپنا لو۔ بزرگ کہتے ہیں خدائے واحد کی بارگاہ میں بچے بن جاؤ، بچے بن جاؤ گے تو 70 ماؤں کا پیار بھی تمہیں ملے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم مالک کوثر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے وسائل اور خوشیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔